سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملک دو ملک نہیں ہیں، ایک بر اعظم یا دو بر اعظم نہیں ہیں، دنیا کے 7 خشکی کے بڑے قطروں میں سے 3 بر اعظموں پر عمر بن خطاب کی حکومت تھی، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ عادت یہ تھی کہ میلوں بیٹھا اسلام کا دشمن عمر کے نام سے کانپتا تھا، لیکن عمر عاجز اتنے تھے، کسی درخت کے سائے تلے پتھر کا سرہانہ بنا کر دوپہر کو آرام کر لیا کرتے تھے۔ منبر نبوی پہ بحیثیت امیر المومنین لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کرتے پہ کئی پابند لگے ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں 86,000 دینار قرض عمر کے اوپر موجود ہے۔ کوئی ایسا حکمران تو دکھاؤ کہ جس کے ہاتھ میں اختیارات ہوں اور وہ اپنی ذات کی اپنی اولاد کی نہ سوچتا ہو، اپنی ضروریات کے لیے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوتے ہوئے بھی اپنی موت کے وقت تک اپنے اوپر آنے والے 86,000 دینار کے قرض کو اتار نہیں سکے۔ إلى ربك راضية مرضية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه۔ حضرات، تعریف و توصیف کے تمام تر کلمات اللہ مالک الملک کے لیے، جو تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک اور رازق بھی ہے۔ اسی ذات واحد نے ہم سب کو دین اسلام کی ہدایت دی ہے، اور وہی ہمیں شفا عطا فرمانے والا ہے، اور وہی ہمیں فوت کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہم سے حساب لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حساب آسان فرمائیں اور روز محشر ہم کو نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں سید الکونین تاجدار حرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اقدس و مقدس و مطہر پر، جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے ہم گنہگار انسانوں کی ہدایت کا سما دے کر مبعوث فرمایا۔ حضرات، کچھ نفوس قدسیہ ایسے ہیں کہ جو اس بات کا مصداق ہیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کے لیے آسمانوں سے پیغام یہ آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دنیا میں اپنے رب کی رضا کی تلاش میں زندگی گزارنے والے، اپنی رضا پر صبر اور جبر کرتے ہوئے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی رضا کو قربان کرنے والے، یا اس طرح سمجھ لیں کہ رب کی رضا سے راضی رہنے والے لوگ، ان کو یہ پیغام آتا ہے اللہ کی رضا کی طرف، اپنے رب کی طرف نکل اے جان۔ ان نفوس قدسیہ میں سے آج کے خطبہ میں خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ 27 ذوالحجہ کو سیدنا عمر
رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجد نبوی میں، محراب نبوی میں، مصلی نبوی پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے، آپ پر خنجر کے وار کرنے کے بعد مزید 13 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو زخمی کرتے ہوئے یہ قاتل بچنے کی کوشش کرتا ہوا نکلتا ہے۔ یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھتے ہیں، اور یہ خلیفہ ثانی محمد رسول اللہ کے پہلو میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ آخرت کا سفر مسجد نبوی، مصلی نبوی، محراب نبوی سے شروع ہوتا ہے۔ قطرات خون ریاض الجنہ میں گرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تدفین ہوتی ہے۔ یہ اتنا پیارا آخرت کا سفر سیدنا عمر بن خطاب کے حصے میں کیسے آیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو خطاب کے بیٹے، جن کے باپ نفیل بن عبد العزیٰ بن ربا بن عبداللہ بن قرۃ بن زرا بن عدی بن کعب، 9ویں پشت کے اندر ان کا سلسلہ نسب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ کعب کے بیٹے عدی کی نسل سے عمر بن خطاب ولادت پاتے ہیں، اور کعب کے بیٹے مرہ کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ان نوجوانوں میں سے ہیں جو نہ صرف جرت اور قوت رکھتے تھے بلکہ فہم و فراست بھی رکھتے تھے، صاحب علم بھی تھے، محض زور آور نہیں تھے کہ اوقاز کے دنگل میں کشتیاں لڑنے والا عمر تھا۔ اہل مکہ کی جانب سے اطراف میں اپنی تجارت کے اسفار کی وجہ سے جان پہچان کے باعث کبھی موقع بنتا تو اہل مکہ کا سفیر جو ہوتا وہ عمر ہوتا۔ یہی عمر مکہ کے سنگریزوں میں چلے ہوئے پہاڑوں میں مزدوری پہ اونٹ بھی چراتے رہے، اسلام قبول کیا، اللہ کی پسند کی زندگی گزاری۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر المؤمنین بنے، خلافت کے منصب پر آئے، 10 سال 6 ماہ 4 دن اس طرح حکمرانی کی کہ مسلمان تو مسلمان رہے، غیر مسلم بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر اس دنیا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید 10 سال حکومت کرنے کا موقع مل جاتا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عمر پوری دنیا پہ نافذ کرتے تھے، کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ آسمان عدل کا یہ سورج
23 ہجری کو، آج سے 14 صدیوں کے قریب وقت پہلے، اگر ہجری اعتبار سے آپ شمار کریں، اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ جب اس دنیا سے گئے ہیں اور اسلام سے محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے دین کے راستے کی کوئی رکاوٹ، خواہ اس سے خون کا رشتہ ہی کیوں نہ تھا، برداشت نہیں کی۔ جنگ بدر میں اپنے سگے ماموں آس بن ہشام کو اپنے ہاتھ سے حضرت عمر بن خطاب نے قتل کیا تھا، اور احتیاط اتنی، محتاط اتنے کہ جب زخمی ہوئے خیال یہ تھا اب یہ زندگی باقی بچنے والی نہیں ہے، تو خلافت کے لیے 6 لوگوں کے نام لکھوائے۔ یہ 6 کے 6 وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا میں ہی جنتی ہیں۔ 10 مبشرہ 10 صحابہ جن کے نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے 6 کے نام لیے۔ عبیدہ بن جراح دنیا سے جا چکے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما چکے، تیسرے حضرت عمر بن خطاب ہیں جو خود سفر آخرت پر روانہ ہیں۔ ان 10 میں سے 7 نام باقی تھے، 6 نام لکھوائے، 7واں نام اس لیے نہیں لکھوایا کہ سعید بن زید عمر بن خطاب کے بہنوئی ہیں، کہیں اللہ کے ہاں یہ نہ پوچھا جائے کہ تو نے سعید بن زید کا نام اہلیت کی وجہ سے نہیں، اپنی رشتہ داری کی وجہ سے نہ لکھوا دیا ہو۔ اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر اور خوف اتنا تھا، بلکہ یہ کہا کرتے اللہ کے خوف اور ڈر کا عالم یہ تھا کہ اگر دنیا میں اعلان کر دیا جائے اللہ نے ہر کسی کو معاف کر دیا ہے، عمر کو معاف، ایک شخص کو معاف نہیں کیا، عمر کہتے ہیں مجھے خطرہ ہو کہ عمر نہیں بچا، باقی سب بچ گئے ہیں، اور اپنے رب سے امید اتنی تھی، کہتے ہیں اگر آسمانوں سے اعلان کر دیا جائے اللہ نے ایک کے سوا کسی کو معاف نہیں کیا تو عمر کو امید ہوگی کہ عمر یہ اللہ کی رحمت تجھ پہ ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلا وقف کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ خیبر کی زمین جو تھی خلفائے راشدین نے، ابو بکر و عمر نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدہ فاطمہ کی وراثت ان کو دی نہیں ہے، ان پر الزام لگاتے ہوئے جنہوں نے اس خیبر سے ملنے والی اپنی ذاتی زمین کو بھی اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ دنیا سے گئے تو 86,000 دینار قرض اپنے اوپر تھا، شرم نہیں آتی ان پر الزام دھرتے ہوئے؟ انہوں نے زندگی میں اپنا کوئی سوچا؟ عمر کی سوچ اپنی زندگی میں، عمر کی کوشش اپنی زندگی میں، عمر کا جینا اسلام کے لیے، عمر کا مرنا اسلام کے لیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب قوت ہی نہیں تھے، صاحب علم بھی تھے، صاحب بصیرت بھی تھے، صاحب جرت بھی تھے، صاحب فراست بھی تھے، اور دنیا کا کوئی مسلم اور غیر مسلم بھی حضرت عمر کی ان خوبیوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لائے، ہوا کیا تھا، اسلام قبول کرنے کا واقعہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب العمرین
اللہ مکہ میں 2 عمر ہیں، ایک کا سر بڑا اونچا ہے، لائق اور فائق بڑا ہے، دنا بڑا ہے، لیکن دنیا اس کو ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، اور دوسرا خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ اللہ ان 2 عمروں میں سے بِأَحَبِّ الْعُمَرَيْنِ، اللہ جو تجھے زیادہ پسند ہے۔ آئیے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اس احب کا معنی آپ کو پھر سمجھ آئے گا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ پسند کریں، جس کو آپ محبت سے نوازیں، اسے اللہ ہدایت نہیں دیتے، ہدایت اسے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے میرے اللہ، میں تجھ سے یہ کہتا ہوں بِأَحَبِّ الْعُمَرَيْنِ، اے اللہ جو تجھ کو پسند ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو عمر پسند نہیں تھے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں پسند تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح روایت ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں بعمر بن الخطاب خاصۃ، اے اللہ ایک مرتبہ تو دعا میں یوں کرتا ہوں، اللہ ان 2 عمروں میں سے جو عمر تجھے پسند ہے، اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعا نہیں کی، اللہ اس کو ایمان عطا کر دے، اس کو مسلمان کر دے۔ دعا تو دیکھیے، اہل اسلام کے ذمے تا قیامت یہ بات کرد رہے گی کہ اسلام کی عزت کے لیے اللہ کے نبی نے مانگا تو کس کو مانگا؟ کسی کے لیے محمد رسول اللہ نے ایمان مانگا، کسی کے لیے اتقان اور یقین مانگا، کسی کے لیے علم اور بصیرت مانگی، کسی کے لیے محمد رسول اللہ نے فقاہت مانگی۔ عبداللہ بن عباس کے لیے فقاہت مانگی، اللہم فقہہ فی الدین۔ کسی کے لیے محمد رسول اللہ نے کچھ مانگا۔ عمر کی باری آئی تو عمر کے لیے اعزاز مانگا ہے، عمر کے لیے عزت مانگی ہے، عمر کے لیے وہ مقام مانگا ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی شخص اس مقام میں عمر کا ہمسر ہو نہیں سکتا۔ اسلام کو دنیا کے ہر دور میں ایسے لوگ ملے جنہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اسلام کی عزت اونچی ہوئی، اسلام کا مقام بلند ہوا۔ لیکن اگر آپ یہ بات جانتے ہیں خیر القرون کرنی، کہ بہترین زمانہ سارے زمانوں میں سے سب سے افضل ترین زمانہ محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دور میں جس کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت دی، یعنی سب سے بہترین دور، ہر دور اسلام کی عزت کا دور ہے، لیکن سب سے زیادہ عزت اس دور میں ملی جو دور سب سے بہترین ہے، اور اس دور میں عزت کے لیے محمد رسول اللہ نے عمر بن خطاب کو مانگا ہے۔ دعا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی، اللہ نے دعا کا جواب دیا، جو مانگا وہی ہوا۔ دعا ابراہیمی کیا تھی؟ اللہ ان میں سے ہو، تیری آیتیں پڑھے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ رب نے کہا یہ چاروں کام ہو گئے، میں نے وہی دیا جو ان میں سے ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہے، کتاب کی آیتیں پڑھ کے سنانے والا ہے، اور ان کا تزکیہ کرنے والا ہے۔ اے ابراہیم جو تو نے مانگا میں نے وہی دیا ہے۔ باری آئی محمد رسول اللہ کی، محمد رسول نے اللہ سے عمر کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا۔ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن مسعود اس روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں ما زلنا عزا منذ اسلم عمرا، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہم برابر سرابر ہمیشہ کے لیے زندگی بھر ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں عزت سے نواز دیا۔ جیسی دعا ویسا ہی ہوا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اللہ نے من معان عطا کر دیا۔
اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوتی ہے، اسلام کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتے ہیں۔ اسلام کو عزت ملی کیسے؟ سبب کیا ہے؟ دنیا میں ہر شخص سے گناہ ہوتا ہے، شیطانی ترغیبات میں بندہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، جس طرح تمہارے بدن میں خون دوڑتا ہے نا، شیطان تمہارے بدن میں اس طرح گھسا ہوتا ہے، اسی طرح دوڑتا ہے۔ عمر کا حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے بعد شیطان عمر کے قریب نہیں آیا، شیطان عمر کے قریب نہیں آیا، بلکہ ہوا یوں کہ جو عمر کا دماغ سوچتا ہے، جو بات عمر کی فکر میں آتی ہے، آسمانوں کا رب قرآن کی صورت میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ گواہ ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى گواہ ہے۔ قرآن کا ایک نہیں، قرآن کے کئی مقامات گواہ ہیں کہ سوچ اور فکر عمر کے دماغ میں آتی ہے، اللہ آسمانوں سے قرآن بنا کر نازل کرتے ہیں۔ یہ سراپا خیر، یہ پیکر وفا، یہ عمر بن خطاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور لوگوں عمر حق سوچتا ہے، میں عمر کے ساتھ، عمر میرے ساتھ، اور حق عمر کے ساتھ ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، بے شک اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے سیراب ہو کر جی بھر کر اس دودھ کو پیا، جو دودھ بچا میں نے اپنا بچا ہوا، کن کا؟ محمد رسول اللہ کا۔ کس کا بقیہ؟ آخر الزماں پیغمبر کا۔ کس کا بچا ہوا؟ خاتم النبیین کا۔ کس کا بچا ہوا؟ جس سے زیادہ اس دنیا میں کوئی صاحب ایمان نہیں ہے، وہ جس نے خود کہا انی واللہ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ کے تقوی والا، اللہ کے خوف والا، اس شخصیت کا بچا ہوا۔ کہتے ہیں میں نے وہ بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا۔ پوچھا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول کے تمام صحابہ صاحب علم ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیے باری عمر کی آئی، عمر کے علم کا معیار کیا ہے؟ حضرات اسلام میں ڈگریاں چیک نہیں ہوتی کہ کون سی ڈگری کی ہے، اسلام میں محمد رسول اللہ کی زبان سے ڈگریاں جاری ہوتی ہیں، زبان نبوت سے ڈگری عمر کو جاری ہوتی ہے کہ جو علم مجھے ملا، وہ جس برتن میں ملا، اس علم میں جو مجھے ملا وہ میں نے لیا، جو بچا وہ میں نے کس کو دیا؟ عمر کی جھولی میں ڈالا، عمر کے ہاتھوں میں ڈال دیا۔ لینے والے کو دینے والا ہاتھ میں پکڑا دے تو لے لیتا ہے، جھولی میں ڈال دے تو لے لیتا ہے، پھینک دے تو زمین سے اٹھا لیتا ہے۔ آپ عمر کی قدر تو دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی پیالے میں جس میں میں نے پیا وہ بچا ہوا میں نے عمر بن خطاب کو دیا۔ ہم مقام تو دیکھیں، اور اس کی تعبیر ہے علم۔ اس بنا پر میں کہتا ہوں کہ عمر صرف صاحب جرت نہیں تھے، صاحب قوت ہی نہیں تھے، عمر صاحب علم بھی تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک کنویں پہ آیا، میں نے اس میں سے ڈول ڈالے، پانی نکالا، کچھ زمین کو سیراب کیا، میرے بعد
ابو بکر صدیق آئے، ابھی کچھ ہی ڈول نکالے تھے، تھک گئے، کمزوری واقع ہوئی، کھینچا نہیں جا رہا، مشکل سے کھینچے۔ اس کے بعد ایک جوان آیا جس کو دنیا عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے، اس نے اتنے ڈول نکالے، اتنا پانی نکالا، یہاں تک کہ ساری زمین سیراب ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد عمر کے نکالے ہوئے پانی سے لوگ اپنے اونٹوں کو پلانے کے لیے اپنے باڑوں میں پانی بھی بھر لیتے۔ پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر اسلام کی خدمت ہے۔ شاید اسی بنا پر غیر مسلم نے کہا تھا کہ 10 سال میں دنیا کے 3 بر اعظموں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا عمر اگر مزید 10 سال زندہ رہ جاتا، دنیا کا کوئی کونا اسلام کی عظمت سے خالی نہ رہتا، پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈے کو لہرا دیتا عمر بن خطاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ایک بات کہی، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس زبان سے بغیر قسم کی بھی بات نکلے تو ہماری قسموں سے زیادہ سچی ہوتی ہے۔ جہاں سچائی کا معیار پورا ہوتا ہے وہاں سے نبوت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ یہ جملہ نوٹ کر لیجیے، جہاں سچائی کا اعلیٰ معیار مکمل ہوتا ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ نبی اتنے سچے ہوتے ہیں، اور پھر جب قسم کھائیں، اللہ تعالیٰ سے سچا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، قسمیں تو اللہ نے بھی کھائیں، کس لیے کھائیں؟ معاملے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، معاملے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کھائے یہ بات کرتے، اس بات کے اندر کوئی دنیا والا شک کرنے کی جرت نہ کرتا، لیکن قسم کھا کے کہا والذی نفس محمد بیدہ والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان، اے عمر کبھی شیطان سے تیرا ٹاکرا نہیں ہوتا، فجن کسی راستے میں چلتا ہوا تیرے سامنے آ جائے، الا سلک فجن غیر فجک، عمر پھر اس راستے پہ شیطان ٹکتا نہیں ہے، ٹھہر نہیں سکتا۔ جس عمر کا شیطان سامنا کرنے کی جرت نہ کرے، شیطان اس کو برائی کی ترغیب دے گا کیسے؟ جس عمر کے راستے میں شیطان سامنا کرنے کی ہمت نہ کرے، اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے گا کیسے؟ حضرات ایک بات آپ نے پہلے سنی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا کر دے۔ ہم مانتے ہیں عمر اسلام کی عزت ہے، عمر اسلام کا وقار ہے، لیکن کچھ لوگ نہیں مانتے۔ اسلام کی عزت اللہ اور اس کے رسول کی عزت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان العزت للہ والرسول، عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں، اس بات کی منافقوں کو خبر نہیں ہے۔ حضرات اسلام کو عزت ملی عمر سے، جو عمر کو اسلام کا وقار سمجھتا ہے اس کا نام اہل اسلام میں، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا پتہ نہیں ہے اس کا نام اہل اسلام کی فہرست میں آ سکتا نہیں ہے۔ حضرات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی بار ان کو شہادت کی خوشخبری دی۔ وہی حدیث، احد پہاڑ پہ چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، فرمایا اسقط احد ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان۔ کیوں ہلتا ہے؟ تجھ پہ کون ہے؟ ایک اللہ کا نبی ہوں، ایک ابو بکر صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں، وہ 2 شہید عمر بن خطاب اور عثمان غنی تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے علم کی گواہی دی. آپ نے وہ پیالے والی حدیث سنی ابھی؟ عمر کی خدمت دین کی گواہی دی. آپ نے وہ کنویں سے پانی نکالنے والی حدیث ابھی سنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے شیطان سے دفاع کی حدیث سنی کہ شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. آئیے چوتھی گواہی سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو بھیڑیا آیا، ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا. چرواہے نے بکری چھڑائی. آگے سے بھیڑیا بولتا ہے، اس دن کون مجھ سے بکریوں کو بچائے گا؟ جس دن میرے سوا، بھیڑیے کے سوا کوئی بکریوں کا راکھا نہیں ہوگا، کون بچائے گا؟ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، الذئب یتکلم، بھیڑیا بولتا ہے. اب کیا کون رہا ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ، جس کی زبان سے وحی کے علاوہ بات نہیں نکلتی. لوگوں کے تعجب کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اومنوا بہ، یہ بات جو بھی میں نے کی ہے کہ بھیڑیا کلام کرے گا، انسانوں کی طرح انسان سے بات کرے گا. اس نے بات کی، بھیڑیے نے انسان سے کلام کیا. اس بات کو میں مانتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں، اور اس بات پر ابو بکر و عمر بھی ایمان رکھتے ہیں. حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث صحیح مسلم کی، اور اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اس مجلس کے اندر ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے. وہ جن کی عدم موجودگی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے ایمان کی گواہی جس کی دیں اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جس کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول دیں اس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچویں گواہی دی. کہا میرے سامنے لوگوں کو لایا گیا، کسی کی قمیض اس کی چھاتی تک تھی، کسی کی پیٹ تک، کسی کی گھٹنوں تک، کسی کی ٹخنوں تک لمبی قمیض تھی. عمر بن خطاب کو لایا گیا، ان کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ وہ اپنی قمیض کو زمین کے اوپر گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے. لوگوں نے پوچھا اس قمیض سے مراد کیا ہے؟ کہا اس قمیض کی تعبیر، اس سے مراد دین ہے. آئیے ایک بات عرض کر دوں، اللہ کے رسول کے سارے صحابی جنتی ہیں، سارے عادل ہیں، لیکن ان صحابہ میں جب ترتیب کی بات ہوگی، ان کے درمیان دوسرے انسانوں سے تو صحابہ کا مقابلہ ہی نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگ ایک طرف، کوئی ادنا صحابی ایک طرف، چھوٹے سے چھوٹا صحابی ایک طرف، برابری ہو ہی نہیں سکتی. ساری کائنات کے لوگ مل کر، نیک مل کر بھی کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی کا مقابلہ عدل، برابری ایمان میں نہیں کر سکتے. لیکن بات جب صحابہ کی ہوگی تو ان میں بھی سب سے فائق ایمان میں جس کا ہوگا نام عمر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ پانچویں گواہی ملتی. ایک اور حدیث ذکر کروں، تھوڑا سا ایک نقطہ سمجھ آ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں گئے، کوئی شک نہیں ہے. آپ نے کسی کے قدموں کی آہٹ کو سنا تھا. یہ قدموں کی آہٹ اس کی تھی جو چلتا تو زمین پہ تھا، لیکن اس کے قدموں کی آواز جنت پہ پہنچتی تھی. مطلب کیا تھا کہ ابھی دنیا میں ہی تھا، اللہ نے اس کو جنت دے دی تھی. کیوں دی تھی؟ اس نے تپتے ہوئے کوئلوں پہ آہد اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگایا. اس نے اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کی تھی. یہ محمد رسول اللہ کا مؤذن تھا، اپنا گھر بار چھوڑ کے حبشہ سے ہجرت کر کے بلال رسول اللہ کے قدموں میں رہنے کے لیے رہ پڑا تھا. اللہ نے دنیا میں ہی جنت دے دی. لیکن ایک بات کہ جس وقت ابھی
جنت میں سیدنا بلال کے قدم ہی پہنچے تھے، اس وقت جنت میں عمر بن خطاب کا ایسا محل تیار ہو چکا تھا۔ درجوں کا تفاوت ہے نا، نیکیاں بڑھتی جائیں جنت میں مقام بڑھتا جاتا ہے۔ دنیا اشش کر اٹھتی ہے کہ بلال چلتا تو زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں جاتی ہے، بلال چلتا پھرتا جنتی ہے۔ میں فرق یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ابھی بلال کے قدم جنت میں پہنچے تھے تب جنت میں ایک ایسا محل تعمیر ہو چکا تھا، اور اس میں عمر بن خطاب کے لیے جنت میں ہونے والی ان کی بیوی موجود تھی، جس کو محمد رسول اللہ معراج کی رات دیکھ کے آئے۔ آگے کہا عمر میں نے ایک محل دیکھا، اس کے اندر عورت تھی، میرا جی چاہا کہ میں اس کو اندر سے بھی دیکھوں، لیکن عمر تیری غیرت مجھے یاد آئی، میں پھر اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ پوچھا محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل۔ یہ درجوں کا تفاوت سمجھیے۔ عمر بن خطاب اللہ کے رسول کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد منصب خلافت پہ ایسے ہی نہیں بیٹھے، اللہ نے عمر کو بنایا ایسا ہے، شیطان سے محفوظ ایسے کیا ہے، عمر کو ایمان ایسا دیا ہے، عمر کو بصیرت اور فہم ایسا دیا ہے کہ عمر اس ذمہ داری کے اہل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت کا فرد، اہل بیت میں سے ایک فرد کی حدیث روایت کرتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب کا جسد خاکی پڑا ہے، شہادت ہو چکی ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، لوگ آ رہے ہیں عمر بن خطاب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جنازہ پڑا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں آگے کھڑا تھا، پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے والا کیا رہا تھا؟ ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمل منک۔ اے مرنے والے، اے دنیا سے جانے والے، تو نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا دنیا میں کہ جس جیسی زندگی اور جس جیسی موت کی میں رب سے تمنا کروں۔ یہ کہنے والا خواہش کر رہا ہے اللہ مجھ کو زندگی دے عمر جیسی، اللہ مجھ کو موت دے تو عمر جیسی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو یہ دعا کرنے والا کون تھا؟ یہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں اس بات کے اندر کہ علی جرت کے امام ہیں، لیکن یہ علی کا قول بتاتا ہے کہ جرت میں اگر علی کا کوئی امام ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ رب سے زندگی میں جرت مانگی تو عمر جیسی، شہادت مانگی تو عمر جیسی، اور ساتھ یہ بھی کہا کنت اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت اکثر ما کنت اسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عمر میں اکثر ہی سنا کرتا تھا، میرے کانوں میں اکثر یہ بات پڑتی تھی، میرے پیارے محمد رسول اللہ کہا کرتے، آپ کہہ رہے ہوتے تھے ذهبت انا وابو بکر وعمر فعلت انا وابو بکر وعمر جلست انا وابو بکر وعمر انطلقت انا وابو بکر وعمر
آپ کی زبان پہ کثرت یہ ذکر ہوتا تھا، میں اور ابو بکر عمر آئے، میں اور ابو بکر عمر گئے، میں اور ابو بکر عمر بیٹھے، میں اور ابو بکر عمر چلے، مجھے یقین ہے اے عمر زندگی میں تیرا ذکر نبی کے لبوں پہ تھا، مجھے یقین ہے کہ تو وفات کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اسی نبی کے ساتھ ہوگا جو ہمیشہ زندگی میں تو جس کے ساتھ زندگی میں رہا ہے۔ اللہ نے محض نبی کے قدموں میں ہی جگہ نہیں دی بلکہ آخرت میں ساتھ بھی دیا، فرمایا لی فضی وزیران فی الارض، میرے زمین میں 2 وزیر، جنت میں بھی ساتھ اللہ نے دیا عمر بن خطاب کو۔ علی نے عبداللہ بن عباس کے حوالے سے روایت کی ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے عمر کی عزت کرتے ہیں اور زمین کے سارے شیطان عمر سے ڈرتے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر میرے ساتھ، میں عمر کے ساتھ اور حق عمر کے ساتھ ہے۔ الاتقان کے اندر امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ غیور ہیں، غیور آدمی کو پسند کرتے ہیں اور عمر غیور ہے۔ اللہ نے عمر کو ایسے پسند نہیں کیا، عمر کی غیرت کی وجہ سے، عمر کے علم کی وجہ سے، عمر کی جرت کی وجہ سے، عمر کی حقانیت کی وجہ سے، عمر کی سوچ اسلام، عمر کی غیرت اسلام، عمر کی عزت اسلام، عمر کا غصہ اسلام کے لیے، عمر کی نرمی اسلام کے لیے۔ ایک اور روایت جس کو ابن عساکر نے، طبرانی نے، عدی نے عقبہ بن عامر کے حوالے سے روایت کیا، جب 9 ذو الحجہ کا دن ہوتا ہے، یوم عرفہ، اللہ تعالیٰ عمومی طور پر فرشتوں کے سامنے سارے لوگوں کی طرف سے فخر کرتے، دیکھو میرے بندے، فرشتوں پر فخر کرتے، فرشتوں کے سامنے اللہ فخری انداز میں اہل عرفہ کو پیش کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے فقیروں کی طرح کا لباس پہن کر میرے سامنے آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھو میرے بندے۔ یہ فخر ہے عمومی، لیکن ایک بندے پر اللہ فخر کرتے ہیں خاص کر کے، روایت ابن عساکر کی، طبرانی کی، علی، اور وہ خاص جس کی وجہ سے ان سب کی طرف سے عام فخر کرتے ہیں اور جس شخصیت کی طرف سے بطور خاص فخر کرتے ہیں اس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر و بالا عمر، اعلیٰ و اولا عمر، ذات نبی پاک سے 100 جان سے شیدا عمر، ایمان میں، اتقان میں، احسان میں یکتا عمر، روح صفا، موج سخا، جان وفا، وقت رضا، ایک ہستی زیبا عمر، ایک پیکر دانا عمر، ماں بعد ختم المرسلین، کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ کے رسول فرما گئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، یا دوسری روایت میں فرمایا میں مبعوث نہ ہوتا، تو اللہ عمر کو پیغمبر بناتے، عمر کو نبی بناتے۔ اللہ اپنی اس مقدس ہستی پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور میرے اور آپ کے دلوں میں اس ہستی کی محبت کو ڈال دے، اور اس ہستی کی اور صحابہ کرام کی محبت جنت میں جانے کا مختصر ترین راستہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔